ناظرین آداب. ہم کس چیز کے بنے ہوئے ہیں؟ انسان نے یہ سوال تو ہزاروں سال پہلے کیا تھا، لیکن اس کا جواب جدید سائنس کے آنے کے بعد ہی دینا ممکن ہو سکا. جدید سائنس سے مطلب یہ کہ آج سے 100 سال پہلے کوانٹم میکینکس کے جو اصول دریافت ہوئے تھے ان کی روشنی میں اور ان کی مدد سے آج ہم ایٹم کو مکمل حد تک سمجھ چکے ہیں. اس کے بارے میں پیشن گوئیاں کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں ہم تجربات کر سکتے ہیں، اور پیشن گوئیوں اور تجربات کو ساتھ ملا کر یہ جان سکتے ہیں کہ ہماری سوچ ایٹم کے بارے میں کہاں تک درست ہے. چلیے اس کو سب سے پہلے ایک تاریخی حوالے سے دیکھتے ہیں. آج سے 2500 سال پہلے ایک یونانی فلسفی جس کا نام ڈیموکریٹس تھا، اس نے یہ سوال کیا کہ فرض کیجئے میرے پاس ایک سیب ہے، اس سیب کو میں سب سے پہلے 2 میں کاٹتا ہوں، پھر اس کے جو 2 حصے بنتے ہیں ہر ایک کو میں 2 میں کاٹتا ہوں، اور یوں تقسیم کا عمل چلتا ہی اگر چلا جائے تو پھر کیا بالآخر اس کا کوئی سب سے چھوٹا حصہ رہ جائے گا کہ نہیں؟ اور ڈیموکریٹس نے اس کو ایٹوموس کا نام دیا، اور ایٹوموس کا مطلب ہے یونانی زبان میں ناقابل تقسیم. آج ہم جانتے ہیں کہ ایٹم کو مزید تقسیم کیا جا سکتا ہے اور کیا جاتا ہے، لیکن اس زمانے میں چلیے یہ بات طے ہو گئی کہ ہر چیز کا ایک سب سے چھوٹا ذرہ ہوتا ہے اور اس کو ایٹم کا نام دے دیا گیا. مسلمانوں نے بھی اس کے اوپر کافی بحث کی، اور اخوان الصفا نے یہ سوال اٹھایا کہ اگر یہ ایٹمز ہیں تو ان کے درمیان پھر کیا ہوگا، اور اس کو خلا کا نام دے دیا گیا. اور یہ طے ہوا ان کے بحث مباحثے کے نتیجے میں کہ مادے میں ایٹمز ہیں اور ایٹمز کے درمیان خلا ہے، یعنی کہ ایٹمز کی عدم موجودگی، مادے کی عدم موجودگی. اس کے بعد پھر ایک اور قدم ایک فرانسیسی سائنسدان لیووزیئر نے اٹھایا. اس نے یہ طے کیا تجربات کی مدد سے کہ جب بھی آپ کسی چیز کو جلاتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی لکڑی ہے، تو ہاں لکڑی کا وزن پھر کم ہو جاتا ہے، لیکن اس سے جو دھواں نکلتا ہے اور جو اس سے گیسیں اوپر اٹھتی ہیں، اگر ان کے وزن کو بھی آپ شامل کر دیں تو پھر کل مادے کی مقدار، کل مادے کا وزن تبدیل نہیں ہوتا. دس از لا آف کنزرویشن آف میٹر. مگر شاید سب سے بڑی پیش رفت ایٹمز کے شعبے میں جان ڈالٹن نے کی. پھر 1803 میں جان ڈالٹن نے چند بنیادی اصول وضع کیے جن کا تعلق ایٹمز اور مادے کے ساتھ تھا. ڈالٹن نے یہ کہا کہ ہر عنصر یعنی کہ ہر ایلیمنٹ ایک جیسے ایٹمز پر مشتمل ہے، اور آپ ایک عنصر اور دوسرے عنصر میں فرق یوں کر سکتے ہیں کہ اس کے ایٹمز اس کے ایٹمز سے مختلف ہیں، یہ یا تو زیادہ بھاری ہیں یا ہلکے ہیں اس کے ایٹمز کے مقابلے میں. مزید اس نے یہ کہا کہ جب اس کے اور اس کے ایٹمز آپس میں جڑ کر مرکبات بناتے ہیں، کمپاؤنڈز بناتے ہیں، تو ان کا تناسب یا تو 1 اور 2 کا یا 1 اور 3 یا 2 اور 5 کا ہوتا ہے، گویا کہ سمپل پروپورشنز. اور جب یہ مرکبات بنتے ہیں تو ان مرکبات کی جو پراپرٹیز ہیں وہ نہ اس سے متعلق ہوں گی اور نہ ہی اس سے. مثال کے طور پر جب ہائیڈروجن اور آکسیجن دونوں گیسیں ہیں آپس میں ملتی ہیں تو ان سے پانی بنتا ہے. پانی تو لکوڈ ہے، مائع حالت میں ہے، اور یہاں H2O بنتا ہے، 2 ایٹم ہائیڈروجن کے، 1 ایٹم آکسیجن کا. اس طرح سے ڈالٹن نے کیمسٹری کی بنیاد ڈالی. ڈالٹن کے بعد ایووگیڈرو نے ایک بہت اہم اصول وضع کیا، اور اس اصول کو ایووگیڈروز ہائپوتھیسس کہا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اگر میرے پاس 2 گیسیں ہوں، یہاں پر ہائیڈروجن گیس ہو اور یہاں پر آکسیجن گیس ہو، تو اگر ان دونوں کا حجم برابر ہے، پریشر برابر ہے اور ٹیمپریچر برابر ہے، تو جتنے مالیکیولز یہاں پر ہیں اتنے ہی یہاں پر بھی ہوں گے. بات یوں بھی سمجھ میں آتی ہے کہ پریشر آخر کس وجہ سے پیدا ہوتا ہے؟
کہ मॉलिक्यूल्स टकराते हैं दीवारों के साथ, जाकर बाउंस करते हैं और वापस आते हैं, तो मोमेंटम ट्रांसफर होता। और जैसा कि आपने हीट के एक लेक्चर में देखा था, PV इज इक्वल टू NKT, प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स इंटू द कांस्टेंट K इंटू द टेम्परेचर T। तो जाहिर है कि अगर इन दोनों के लिए P और V और T बराबर हों, तो जाहिर है कि इसमें और इसमें N की तादाद भी बराबर होगी, जितने मॉलिक्यूल्स यहां हैं उतने यहां हैं। फर्ज कीजिए कि यहां पर हाइड्रोजन गैस है, H गैस, और यहां पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की गैस है। अब यह देखा गया कि 1 किलोग्राम हाइड्रोजन गैस में एवोगैड्रोज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, जिसकी तादाद है 6 times 10 to the power 26 मॉलिक्यूल्स। तो यहां हाइड्रोजन एटम्स की गैस है, यहां पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की गैस है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज H2, तो यहां पर मास डबल होगा। और अगर यहां पर ऑक्सीजन हो तो मास 16 गुना ज्यादा होगा, क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन के मुकाबले में कोई 16 गुना ज्यादा भारी है। चलिए, ये एक बुनियादी उसूल है, इसको अब हम इस्तेमाल करेंगे ये जानने के लिए कि एटम्स कितने बड़े होते हैं, उनका साइज कितना होता है। फर्ज कीजिए कि हम कोई सॉलिड लेते हैं और उस सॉलिड में एटम्स को अगर हम छोटे छोटे यूं गोले तस्वुर करें, गोलियां तस्वुर करें, तो उन गोलियों को हम साथ साथ रख सकते हैं। अगर हर गोली का डायमीटर 2r हो, रेडियस r रेडियस है, तो फिर हम कितने एटम्स रख सकते हैं 1 मीटर में? जाहिर है कि 1/2r। चुनाचे अगर हम एक क्यूब बनाते हैं, उस क्यूब का वॉल्यूम है 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर, तो इसमें एटम्स की तादाद होगी 1 डिवाइडेड बाय 2r क्यूब। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि अगर डेंसिटी रो हो और एटॉमिक वेट a हो, तो हर एटम का वॉल्यूम बनता है a डिवाइडेड बाय रो। ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है ना, इस वास्ते के रो यानी कि कसाफत, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। उस पूरे एलिमेंट का अगर आप 1 मीटर लें तो उसका वजन रो होगा। A एटॉमिक वेट है, जिसका मतलब यह कि हर एटम का वजन A है। चुनाचे हर एटम का वॉल्यूम बनता है A डिवाइडेड बाय रो। अब ये देखें कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स 1/2r क्यूब्ड इंटू A ओवर रो बनता है, और ये तादाद एवोगैड्रोज नंबर के बराबर होना चाहिए, यानी कि 6 times 10 to the power 26। तो इस इक्वेशन को अगर आप हल करें r के वास्ते, तो r के लिए एक बहुत सादा जवाब निकलता है, r इज इक्वल टू हाफ एटॉमिक वेट A डिवाइडेड बाय डेंसिटी रो इंटू एवोगैड्रोज नंबर n0 टू द पावर 1/3। अब यहां पर आप A की कोई सी कीमत लगाएं, कोई डेंसिटी लगाएं, एवोगैड्रोज नंबर इसमें डालें, तो जो R की कीमत निकलती है वो लगभग 10 to the minus 10 मीटर्स के बराबर है, यानी कि 10 to the minus 8 सेंटीमीटर्स या 1 एंगस्ट्रॉम के लगभग। अब देखिए, यहां पर मैंने कोई मुख्तलिफ कैलकुलेशन नहीं करके दिखाई बेरिलियम और बोरॉन और कार्बन और दीगर एलिमेंट्स के वास्ते, लेकिन अगर आप ये कागज पेंसिल लेकर कैलकुलेशन करें, डेंसिटीज डालें वगैरह, तो आप ये देखेंगे कि एक और दूसरे एटम में साइज का कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं है। हाँ, फर्क होगा, जो सबसे भारी एटम होते हैं वो शायद 2 या 3 गुना ज्यादा बड़े हों बनिस्बत छोटे एटमों के, मगर फिर भी ये कोई 10 या 100 का फर्क तो नहीं है। 1 या 2 या 3 का ज्यादा से ज्यादा फर्क हो सकता है, और उसकी वजह यह है कि यहां पर रेडियस का डिपेंडेंस क्यूब रूट के हिसाब से है। सो r इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट इज इन द ब्रैकेट्स टू द पावर 1/3। गोया के तमाम एटम्स लगभग एक ही साइज के हैं। चलिए, ये बात बहुत अच्छी है, तय हो गया कि एटम 10 to the minus 8 सेंटीमीटर्स के लगभग हैं। हाँ, उससे 2-3 गुना ज्यादा भी हो सकते हैं, मगर एटम की साख्त क्या है, उसके अंदर क्या कुछ है? सन 1895 में जे थॉम्सन ने यह मालूम किया
کہ ہر ایٹم کے اندر الیکٹرانز ہوتے ہیں، اور یہ بات یوں بھی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ جب آپ دو چیزوں کو یوں رگڑتے ہیں تو ایک کے اوپر چارج آ جاتا ہے، منفی چارج آتا ہے، دوسرے پہ مثبت ہوتا ہے، تو الیکٹرانز جب کسی ایٹم سے نکل جاتے ہیں تو اس کے اوپر چارج آ جاتا ہے. اس سے ایک ایٹم کا تصور سامنے آتا ہے. جے تھامسن نے اس کو پلم پڈنگ ماڈل کہا. ہم اپنے طور پہ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ہاں، ایٹم کو نیوٹرل ہونا چاہیے، جتنے پازیٹیو چارجز ہیں اتنے نیگیٹو چارجز ہونے چاہیے، ظاہر ہے. مگر یہ چارجز کس طرح سے پھیلے ہوئے ہیں؟ جے تھامسن نے کہا کہ یہ ایک پڈنگ کی طرح ہے، ایٹم ایک پڈنگ کی طرح ہے جس میں پازیٹیو چارجز ہر طرف موجود ہیں اور کہیں کہیں پلمز ہیں جو الیکٹرانز ہیں. یا آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے ہاں فرنی بنتی ہے، اور فرنی میں اگر ہم کشمش ڈالیں تو وہ کشمش الیکٹرانز ہیں اور فرنی پروٹونز ہیں. تو اٹ از اے سوپ ان وچ ایوری تھنگ از سوئمنگ اراؤنڈ. لہذا اگر ایٹم یوں ایک گولا ہے، اس میں پازیٹیو اور نیگیٹو چارجز برابر ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں. یہ پلم پڈنگ ماڈل تھا. مگر یہ ماڈل غلط ثابت ہوا، اور اس کو غلط ثابت کرنے والا ارنسٹ رتھرفورڈ تھا. رتھرفورڈ نے سن 1911 میں ایک انتہائی اہم تجربہ کیا. اس تجربے میں الفا پارٹیکلز کا ایک منبع ہے، اور اس میں سے جو الفا پارٹیکلز نکلتے ہیں وہ سونے کی ایک پتری سے ٹکراتے ہیں. ٹکرا کر پھر کچھ سیدھے نکل جاتے ہیں، کچھ لیفٹ کی طرف جاتے ہیں، کچھ رائٹ کی طرف جاتے ہیں. مگر چند ایسے بھی ہیں جو ٹکرانے کے بعد واپس آتے ہیں. اب اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا. الفا پارٹیکلز بہت بھاری پارٹیکلز ہیں. اب ہم یہ جانتے ہیں کہ الفا پارٹیکلز میں 2 پروٹونز اور 2 نیوٹرونز ہوتے ہیں، تو یہ ایک چھوٹا سا بڑا بھاری پارٹیکل ہے. یہ جا کر گولڈ فوائل سے ٹکراتا ہے. اب یہ فوائل ہے، پتری ہے، بہت باریک، بہت پتلی ہے. اس کی وجہ یہ کہ رتھرفورڈ یہ نہیں چاہتا تھا کہ الفا پارٹیکل جب کسی ایٹم سے ٹکرائے تو وہ ایٹم مزید کسی دوسرے ایٹم سے ٹکرائے، یا اس سے جو الفا پارٹیکل سکیٹر ہو کے نکلتا وہ ایک سیکنڈ سکیٹرنگ کرے. چنانچہ اس پتری کو بہت باریک، بہت پتلا رکھا گیا. خیر، تو الفا پارٹیکل آتا ہے، ایک ایٹم سے ٹکراتا ہے، اور یہ دیکھا گیا کہ بیشتر الفا پارٹیکلز تو سیدھے نکل جاتے ہیں یا بہت کم اینگل سے ٹکرا کر نکلتے ہیں، تو ڈیفلیکشن ان کا بہت کم ہوتا. مگر رتھرفورڈ کو اس بات پہ بہت حیرت ہوئی کہ بعض ایسے بھی ہیں جو ٹکرانے کے بعد واپس آ جاتے ہیں. اور اس کے الفاظ کچھ یوں تھے کہ I was as surprised as firing a gun at a piece of paper and having the bullet sent back to me. رتھرفورڈ کیوں حیران ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی بھاری جسم آ کر کسی ہلکے جسم سے ٹکراتا ہے تو بھاری جسم کبھی لوٹ کے نہیں جاتا. ہلکا جسم آگے کی طرف جاتا ہے اور بھاری بھی آگے کی طرف جاتا. لیکن اگر یہ جسم کسی دوسرے بھاری جسم کے ساتھ ٹکرائے تو پھر یہ امکان بنتا ہے کہ وہ ٹکرانے کے بعد واپس چلا جائے. اس تجربے سے یہ ثابت ہوا کہ ایٹم میں کہیں ایک چھوٹا مگر بھاری مرکز ہے، کوئی ایسی گٹھلی ہے، بھاری گٹھلی، جس سے یہ الفا پارٹیکل ٹکرا کر واپس چلا جاتا. اور یوں ہمیں معلوم ہوا کہ پلم پڈنگ ماڈل غلط ہے. یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ پروٹونز ہر طرف پھیلے ہوئے ہوں ایٹم الیکٹرانز کے ساتھ ساتھ، بلکہ اصل ایٹم کی شکل و صورت یہ ہوگی کہ بیچ میں ایک مرکز ہے اور اس کے گرد الیکٹرانز گھومتے ہیں. یہ مرکز بہت چھوٹا ہے اور الیکٹرانز اس مرکز سے بہت دور ہیں. اب میں کچھ سائز کا اندازہ آپ کو دینا چاہتا ہوں. اگر ہم اس مرکز کو ایک کرکٹ بال جتنا رکھیں، اس کے برابر تصور کریں، تو جو نزدیکی الیکٹران ہے وہ یہاں سے کوئی 8-10 کلومیٹر دور ہے. لہذا ایک ایٹم کے اندر خالی جگہ بہت زیادہ ہے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایٹم بنیادی طور پر
خالی ہے. ہاں یہاں پر مرکز ہے, وہاں پر الیکٹران ہے, درمیان میں کچھ نہیں ہے. تو رتھرفورڈ نے ایٹم کا یہ متبادل تصور, یہ متبادل تصویر پیش کیا, مگر اس تصویر میں ایک بہت بڑی خرابی ہے اور اس خرابی کو کوئی دور نہیں کر سکا. اس کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ اگر کوئی مرکز ہو جس کے گرد الیکٹران یوں گھوم رہا ہو تو یہ الیکٹران ایکسیلریٹ کرتا ہے. یہ اپنی سپیڈ بے شک نہ تبدیل کرے لیکن اس کی ویلوسٹی یعنی کہ سپیڈ کی سمت بدلتی جاتی ہے. چنانچہ یہاں ایکسیلریشن ہے اور میکسویل نے یہ بہت پہلے ثابت کر دیا تھا کہ جب بھی کوئی چارج ایکسیلریٹ کرتا ہے تو اس میں سے الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن نکلتی ہے. اس کی مقدار بھی ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں, 2/3 E² چارج اسکوئرڈ انٹو A². A از دی ایکسیلریشن. اب کیونکہ یہ ایکسیلریٹ کر رہا ہے اور اس ایکسیلریشن کو ہم اسپیڈ کے ساتھ بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں, ایکسیلریشن از اکول ٹو V² ڈیوائڈیڈ بائی R, V از دا اسپیڈ. تو ظاہر ہے کہ اس ایٹم میں سے ریڈیشن نکلتی چلی جائے گی اور پھر اس طرح سے اس کا دائرہ کم ہوتا چلا جائے گا. بالآخر یہ الیکٹران جا کر پروٹون یا نیوکلیس کے ساتھ لگ جائے گا, ایٹم تباہ ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. اب اس مسئلے کا کوئی حل نہیں تھا. تو ایک بات یہ تھی. دوسرے یہ کہ اگر ایک الیکٹران یوں گردش کرتا ہے تو اس میں سے جو روشنی نکلتی ہے, جو ریڈیشن نکلتی ہے, وہ تو پھر ہر فریکوینسی کی ہو سکتی ہے. لیکن دیکھا یہ گیا کہ جو ریڈیشن, جو روشنی ایٹموں سے نکلتی ہے, وہ صرف چند مخصوص رنگوں کی ہوتی ہے. اور اس کو آپ دو طرح سے دیکھ سکتے ہیں. ایک ایکسپیریمنٹ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ادھر کوئی سفید روشنی کا منبع رکھیں, مثلا کوئی ٹارچ ہے یا کچھ اور پھر یہ ایک گیس میں سے گزرتی ہے, تو یہاں سے لائٹ ایٹمز کے ساتھ ٹکرا کر پھر کسی منشور میں سے گزر کر ایک اسکرین پر آ کر لگتی ہے, اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ صرف چند مخصوص رنگ اس میں موجود نہیں ہے. اس کو ایبزارپشن اسپیکٹرم کہتے ہیں. تو ایٹم صرف چند مخصوص فریکوینسیز کو ایبزارب کر سکتا ہے. اور اسی طرح سے جب آپ کسی گیس کو گرم کرتے ہیں, مثال کے طور پہ ہائیڈروجن ہے, آکسیجن ہے یا کوئی اور, تو اس میں سے جو رنگ نکلتے ہیں, جو فریکوینسیز نکلتی ہیں, وہ صرف چند ہی ہوتی ہیں. تو اس کو ہم ایمیشن اسپیکٹرم کہتے ہیں. اب رتھرفورڈ کا یہ ایٹم نہ ایبزارپشن کو اور نہ ایمیشن کو ایکسپلین کر سکتا ہے. اور اس سے بڑی بات یہ کہ اس سے جو روشنی نکلتی وہ تو ایٹم کو پھر تباہ کر دیتی. چنانچہ اس صدی کے شروع میں, یعنی کہ 20ویں صدی کی شروع میں, یہ ایک ایسا معمہ تھا جس کا کوئی حل ہی نہیں تھا. اور یہاں پر پھر نیلز بور نے اپنی تھیوری پیش کی ایٹم کے بارے میں. اور نیلز بور کی توجہ یہ تھی کہ کیونکہ الیکٹران ایک لہر بھی ہے اور اس لہر کی ویو لینتھ لیمڈا اگر کہا جائے تو لیمڈا از اکول ٹو ایچ پلانکس کانسٹنٹ ڈیوائڈیڈ بائی دی مومنٹم آف دی الیکٹران جو mv ہے. لہذا نیلز بور نے یہ کہا کہ کوئی سا آربٹ دیکھیں, اس آربٹ میں اگر ایک کمپلیٹ نمبر آف ویوز فٹ کی جا سکیں تو پھر یہاں سے ریڈیشن نہیں نکلے گی اور ایٹم مستحکم ہوگا, یہ کولیپس کا شکار نہیں ہوگا. اس نے یہ کہا کہ دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ ایسا کیوں ہے, لیکن چلیے میں ایک مفروضے کے طور پر اگر اس کو قبول کروں کہ اس میں کمپلیٹ نمبر آف ویوز ہونی چاہیے تو دیکھتے ہیں کہ پھر اس سے کیا نتائج برآمد ہوتے ہیں. آخر سائنس میں اسی طرح سے تو کام چلتا ہے نا کہ آپ کو اصل وجہ شاید نہ پتا ہو, لیکن آپ کوئی گیس کرتے ہیں, کوئی مفروضہ قائم کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پھر اس سے آپ کو کیا ایکسپیریمنٹل ریزلٹس مل سکتے ہیں, آپ کی پیشن گوئی کیا ہے. تو یہ بہت معقول طریقہ تھا نیلز بور کی لاجک کو. چلیے اب ہم آگے بڑھاتے ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ n=2, n=3 اور n=5 کی ویوز کو کس طرح سے فٹ کیا گیا. ادھر n=1 لکھا ہوا تو نہیں ہے, لیکن n=1 کا مطلب یہ ہے کہ ایک کنٹینیوس
सर्कल। n=2 में आप देख रहे हैं कि 2 पैटर्न्स बन रहे हैं, n=2, n=3 और n=5 की यहाँ पर तस्वीरें आपके सामने मौजूद हैं। इन सब में एक बात मुश्तरक है कि ये क्लोज्ड कर्व है। अगर वेवलेंथ बिल्कुल सही ना हो, जरा इधर या उधर हो, तो फिर इंटरफेरेंस के सबब ये वेव खत्म हो जाती है। चुनाचे यहां पर सिर्फ n=1, 2, 3, 4 वगैरह की गुंजाइश है। अब बोर ने ये कहा कि n=1, n=2, 3, 4 का मतलब ये बनता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स की मुमकिना स्टेट्स हैं। अगर n=1 में इलेक्ट्रॉन है तो इसकी एनर्जी इतनी होगी, n=2 में है तो इतनी होगी, 3 होगी तो इतनी वगैरह। और दूसरी ये कि जब इलेक्ट्रॉन एक स्टेट में है तो वो किसी दूसरे स्टेट में जा सकता है जो इन्हीं में से हो। तो ये n=3 से 4 तक जा सकता है या 4 से 3 में आ सकता है, मगर दरमियान में कोई और स्टेट नहीं है। गोया कि the energies are quantized and transitions between states can only happen when they go from one state to another. जिसका मतलब ये कि आप दरमियान में कहीं नहीं जा सकते। आपको या तो n=4 से n=6 तक जाना होगा या 6 से 3 तक जाना होगा। 2.5 का कोई मतलब नहीं बनता। बोहर ने रेडिएशन के हवाले से ये कहा कि जब कोई एटम एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, लाइट एब्जॉर्ब करता है, तो उसका मतलब ये होता कि उस पर जब लाइट पड़ती है, कोई फोटोन आकर उससे टकराता है, तो फिर वो निचले स्टेट से ऊपर वाले स्टेट में चला जाता है, और जो एब्जॉर्ब्ड फोटोन होगा या एब्जॉर्ब्ड क्वांटम ऑफ लाइट होगा, उसकी एनर्जी ठीक इन दो स्टेट्स में डिफरेंस के बराबर है। इसी तरह से अगर इस एटम में से रोशनी निकलती है तो वो सिर्फ इसी सबब निकलती है कि ऊपर से किसी स्टेट से निचले किसी स्टेट में जाना होता है। तो ये स्टेट्स इलेक्ट्रॉन के स्टेट्स हैं। इलेक्ट्रॉन n=1, 2, 3, 4 वगैरह में हो सकता है। अब चलिए हम इसको ज्यादा तफसील से देखते हैं। ये याद रहे कि डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस के बकौल लैम्डा इज इक्वल टू h/p। p इज द मोमेंटम और p mv के बराबर है। चुनाचे यहां पर p इज इक्वल टू h/लैम्डा और इधर से h/2πr डिवाइडेड बाई n। मोमेंटम की मिकदार बनती है n इंटू h बार, और याद रहे कि h बार h/2π है। चुनाचे जब हम r इंटू p का प्रोडक्ट बनाते हैं तो r को दूसरी साइड पे ले जाइए, r इंटू p इज इक्वल टू n इंटू h बार। अब r इंटू p क्या होता? दिस इज द एंगुलर मोमेंटम। आपको याद होगा कि जब हमने एंगुलर मोमेंटम की बात की थी तो वहां डिफाइन किया है एंगुलर मोमेंटम को एज r क्रॉस p। अब अगर r यूं है और p उसके परपेंडिकुलर है तो r क्रॉस p प्रोडक्ट ऑफ r इंटू p बनता है, क्योंकि इनके दरमियान जो एंगल है वो राइट एंगल है। साइन ऑफ 90 इज इक्वल टू 1। यहां से हमें पता चलता है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज से मतलब ये कि इसकी सिर्फ चंद मखसूस वैल्यूज मुमकिन है। अब चूंकि n 1 हो सकता है, और 1 का मतलब ये कि एक सर्कल है, 2 का मतलब है कि यूं है। वो सारी तस्वीरें आपने थोड़ी देर पहले देखी। तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यूज या तो h बार हो सकती हैं, या 2h बार, या 3h बार, 4h बार। कहीं 1.3h बार का होना मुमकिन नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड द क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। हाँ, एक और बात आप जहन में रखें, और इसका मैं फिर बाद में भी जिक्र करूंगा, कि यहां पर n=0 मुमकिन नहीं है। ये सिलसिला जो है वो n=1 से शुरू होता, लिहाजा यहां पर कम से कम एंगुलर मोमेंटम इस इलेक्ट्रॉन का h बार के बराबर है। अच्छा, अब ये देखते हैं कि ये एटम किस तरह से इक्विलिब्रियम में रह सकता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर दो कुव्वतें अमल करती हैं। एक कुव्वत इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन के नजदीक खींचती है,
وہ ہے الیکٹروسٹیٹک فورس، اور اس کی مقدار ای اسکوائرڈ اوور آر اسکوائرڈ ہے. ہاں یہاں پر میں نے لکھا ہے k انٹو ای اسکوائرڈ اوور آر اسکوائرڈ، کیونکہ k ایم کے ایس یونٹس میں 1/4πε0 ہے، دوسرے یونٹس میں 1 ہے. بہرحال اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم ایم کے ایس استعمال کر رہے ہیں تو k 1/4πε0 ہے. دوسری قوت اس کو باہر کی طرف دھکیلتی ہے، سینٹریفیوگل فورس، اور اس کی مقدار ہے mv² اوور آر. اب اگر یہ الیکٹران ٹھہراؤ کی حالت میں ہے، جس کا مطلب یہ کہ وہ نہ نیوکلس کی طرف گر رہا ہے نہ اس سے دور بھاگ رہا ہے، تو ان دونوں قوتوں کا توازن ہونا چاہیے. لہذا mv² اوور آر از اکول ٹو k انٹو ای² اوور آر اسکوائرڈ. دوسری طرف ہم نے پہلے یہ بھی جان لیا ہے کہ اینگولر مومنٹم کوانٹائزڈ ہے، سو L از اکول ٹو n انٹو h بار، اور n 1 2 3 وغیرہ ہے. ادھر سے پھر ویلوسٹی نکل آتی ہے، ویلوسٹی از n(h) بار اوور m انٹو دا ڈسٹینس فرام دا سینٹر آف دا نیوکلس. اگر آپ اس کو سالو کریں تو Rn کی قیمت نکلتی ہے Rn از اکول ٹو h بار اسکوائرڈ اوور me اسکوائرڈ، a کا فیکٹر بھی ہے، انٹو n اسکوائرڈ. اب یہاں پر n اسکوائرڈ آ رہا ہے اور n 1 2 3 4 وغیرہ ہے، تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یا تو نیوکلس کے 1 یونٹ دور ہو سکتا ہے، یا پھر 4 یونٹ دور ہو سکتا ہے، یا 9 یا 16 وغیرہ. تو Rn which is the radius of the electron in different states، یہ n اسکوائرڈ کے ساتھ تبدیل ہوتا. اس کو بور آربٹ کہتے ہیں، اور یہ مختلف آربٹس کی انرجی بھی مختلف ہوگی، جس کو اب ہم کیلکولیٹ کریں گے. مگر یہ دیکھیں کہ الیکٹران آربٹ وہ جو نیوکلس سے سب سے قریب ہے اس کے لیے n equals 1 ہے، اور اگر آپ اس میں h بار اور k اور m کی ویلیو ڈالیں تو جو سب سے کم ریڈیس کی آربٹ بنتی ہے اس کی قیمت ہے 0.53 ٹائمس 10 ٹو دا پاور -8 سینٹی میٹرز. اب آپ کو یاد ہوگا کہ 10 ٹو دا -8 سینٹی میٹرز کو ہم 1 اینگسٹروم کہتے ہیں. لہذا جو الیکٹران سب سے قریب آ سکتا ہے پروٹون کے، وہ فاصلہ تقریباً آدھا اینگسٹروم ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ ایٹم کا سائز لگ بھگ ½ اینگسٹروم ہے. مگر اگر یہ n equal to 2 میں ہو تو یہ اس سے 4 گنا بڑا ہوگا، n equals 3 میں ہو تو 9 گنا بڑا ہوگا وغیرہ. یہ بھی آپ نوٹ کریں Vn کی ویلیو نکلتی ہے ke² ڈیوائڈیڈ بائی n انٹو h بار. اس سے ظاہر ہے کہ جیسے جیسے n کی ویلیو بڑھتی ہے، جس کا مطلب یہ کہ جیسے جیسے یہ الیکٹران زیادہ دور ہوتا ہے نیوکلس سے، ویسے ویسے اس کی سپیڈ بھی کم ہوتی ہے. اب چلیے ہم انرجی کیلکولیٹ کرتے ہیں، اور انرجی کے 2 حصے بنتے ہیں، ایک پوٹینشیل انرجی کا، دوسرا کائنیٹک انرجی کا. کائنیٹک انرجی کا اس واسطے کہ یہ الیکٹران یوں گردش کر رہا ہے تو اس کی کائنیٹک انرجی ہوگی، حرکی توانائی ہوگی، جس کی مقدار ہے ½ m انٹو دا اسپیڈ اسکوائرڈ یا ویلوسٹی اسکوائرڈ. پھر پوٹینشیل انرجی ہے، وہ پوٹینشیل انرجی اس واسطے ہے کہ یہاں پر ایک پازیٹیو چارج ہے، یہاں پر نیگیٹو چارج ہے، اور آپ کو یاد ہے کہ جب پازیٹیو اور نیگیٹو چارجز موجود ہوتے ہیں تو پوٹینشیل انرجی نیگیٹو ہوتی ہے. جیسے جیسے میں اس نیگیٹو چارج کو دور لیتا جاؤں گا ویسے ویسے پوٹینشیل انرجی بڑھے گی اور بالآخر یہ 0 ہو جائے گی. تو نیگیٹو سے 0 تک جائے گی، یعنی کہ بڑھے گی. اب چلیے ان دونوں کا حساب ہم لگاتے ہیں. ویلوسٹی ہم نکال چکے ہیں، so the kinetic energy is ½ mv² پلس پوٹینشیل انرجی. جب آپ v کی قیمت ڈالتے ہیں تو اس میں ½ mv² بنتا ہے ½ انٹو ke² اوور r، اور دوسری طرف پوٹینشیل انرجی خود ke² اوور r ہے. اب یہ دیکھیے کہ دونوں میں سائن کا فرق ہے. دوسرے یہ کہ کائنیٹک انرجی کے سامنے ایک ½ کا فیکٹر ہے، جبکہ پوٹینشیل انرجی کے ساتھ 1 کا فیکٹر ہے. دونوں کی جمع پھر نیگیٹو بنتی ہے. اور اب آپ اگر R کی ویلیو اس میں ڈالیں تو
En یعنی کہ انرجی آف دا اسٹیٹ with n equal to 1, 2, 3 وغیرہ, that is equal to minus mk squared e to the power 4 over 2h bar squared into 1 over n squared. جب m اور k اور e اور h بار کی ویلیوز ڈالی جاتی ہیں تو یہاں سے پھر en کی قیمت نکلتی ہے -13.6 الیکٹران وولٹس ڈیوائڈیڈ بائی n squared. یہ ایک بہت اہم نتیجہ ہے. -13.6 الیکٹران وولٹس 1 ریڈبرگ آف انرجی کہلاتا ہے, اور یہاں سے ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ ایک الیکٹران کی انرجی جو ہائیڈروجن ایٹم کے اندر موجود ہے مائنس ریڈبرگ ڈیوائڈیڈ بائی n اسکوائرڈ کے برابر ہے. اب یہ مائنس کہاں سے آیا؟ اب میں پھر اس بات پر لوٹتا ہوں کہ جب ایک پازیٹیو چارج ہوتا ہے اور ایک نیگیٹو چارج ہوتا ہے تو ان کے درمیان پوٹینشیل انرجی نیگیٹو ہوتی ہے, جس کا مطلب یہ کہ مجھے اس چارج کو اس چارج سے علیحدہ کرنے کے واسطے انرجی خرچ کرنی پڑتی ہے. تو وہ الیکٹران جو ہائیڈروجن ایٹم میں موجود ہے اس کو نکالنے کے واسطے مجھے 13.6 الیکٹران وولٹس دینے کی ضرورت ہوگی اگر وہ n equals 1 اسٹیٹ میں ہے. اگر وہ n equals 2 اسٹیٹ میں ہے تو مجھے اس سے 4 گنا کم انرجی دینا پڑے گی. اگر n equals 3 میں ہے تو پھر 9 گنا کم وغیرہ. یہاں پر کائنیٹک انرجی کم ہے بنسبت پوٹینشیل انرجی کے, اسی واسطے جو ٹوٹل انرجی بنتی ہے وہ نیگیٹو ہے. اس تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ انرجی کو پلاٹ کیا گیا ہے پرنسپل کوانٹم نمبر n کے ساتھ. n equals 1 کے لیے انرجی سب سے کم ہے -RH, اس کے بعد -RH/4, -RH/9 وغیرہ. تو یہ مختلف لیولز ہیں ہائیڈروجن ایٹم کے, اور بور نے یہ کہا کہ اب ٹرانزیشنز ہو سکتے ہیں ان مختلف لیولز کے درمیان. تو اگر آپ اس ہائیڈروجن ایٹم کے الیکٹران کو کافی انرجی دیں تو یہ n equals 1 سے n equals 2 میں جا سکتا ہے. اب کافی انرجی سے مطلب کیا؟ یہ دیکھیں کہ n equals 1 کے لیے انرجی -13.6 ہے, n equals 2 کے لیے -13.6 ڈیوائڈیڈ بائی 4 ہے. ان دونوں کا ڈفرنس ہے -13.6 انٹو 3/4. اب وہ جتنی بھی رقم بنتی ہے, اگر آپ ٹھیک اتنی انرجی اس الیکٹران کو دیں تو وہ n equals 1 سے n equals 2 میں جائے گا. مگر یہ انرجی کہاں سے آئے گی؟ یہ انرجی آ سکتی ہے مثال کے طور پر ایک فوٹون سے. تو اگر ایک فوٹون آتا ہے اور اس کی انرجی ٹھیک ان دونوں کے ڈفرنس کے برابر ہو تو پھر یہ n equals 1 سے n equals 2 میں جا سکتا ہے, اور اس کو ایبزارپشن آف لائٹ کہتے ہیں. یعنی کہ وہ فوٹون جو ٹھیک اس انرجی کا تھا اس الیکٹران میں جذب ہو گیا اور ایٹم یہاں سے یہاں تک چلا گیا. اب یہ واحد ذریعہ نہیں ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 2 ہائیڈروجن ایٹمز ہوں, وہ آپس میں ٹکرائیں اور ایک ہائیڈروجن ایٹم یوں ایکسائٹ ہو جائے. مختلف طریقے ہو سکتے ہیں ایکسائٹیشن کے, لیکن سب سے جو عام طریقہ جس کو ہم بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں وہ لائٹ ایبزارپشن کا ہے. اور اسی طرح سے لائٹ ایمیشن ہو سکتی ہے. تو اگر مثال کے طور پر n equals 2 اسٹیٹ سے n equals 1 اسٹیٹ میں الیکٹران پہنچتا ہے تو اس کے نتیجے میں ایک فوٹون نکلے گا, اس کی انرجی ہوگی 13.6 انٹو 1 - 1/4. اس طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کئی مختلف ٹرانزیشنز ممکن ہیں اور کئی مختلف فریکوینسیز اس ہائیڈروجن ایٹم میں سے نکل سکتی ہیں. جو فریکوینسیز اس ہائیڈروجن ایٹم سے نکلتی ہیں وہ اس کی پہچان ہے. کوئی اور ایٹم کی فریکوینسی اس کے ساتھ نہیں مل سکتی. تو یہ بالکل اس طرح کی بات ہے کہ یہ اس کا فنگر پرنٹ ہے. جیسے ایک ناخواندہ شخص جا کر اپنے انگوٹھے کی چھاپ لگاتا ہے کاغذ کے اوپر, اسی طرح ایک ہائیڈروجن ایٹم یا کوئی سا بھی ایٹم اپنی چھاپ پیدا کرتا ہے اسکرین کے اوپر, اسپیکٹروسکوپ کی اسکرین کے اوپر. بور کا یہ ماڈل بہت کامیاب ہوا. ہائیڈروجن کی جتنی بھی لائنز ہیں اسپیکٹرل لائنز, وہ ساری کی ساری سمجھی جا سکتی ہیں
इस इंतहाई सिंपल मॉडल की मदद से। और ताज्जुब की बात यह है कि इसके पीछे असल में महज एक मफरूजा है। मफरूजा क्या है कि देयर शुड बी अ कंप्लीट नंबर ऑफ वेव्स। एक वेव हो सकती है 2, 3, 4 वगैरह, मगर ये कोई तसल्ली बख्श बात नहीं है। ऐसा क्यों हो? बोर ने तो ये महज एक मफरूजे के तौर पर पेश किया था। उसने ये नहीं कहा कि इसके बाद कोई फिजिक्स नहीं होगी, कि ये हमारी मुकम्मल समझ है। ताज्जुब की बात यह है कि जब क्वांटम मैकेनिक्स ईजाद हुई तो उससे ऐन वही नताइज निकले जो बोहर मॉडल से निकले, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सी बातें हमें पता चली जो बोहर के मॉडल से नहीं पता चल सकती। अब मैं यहां पर क्वांटम मैकेनिक्स तो आपके वास्ते डेवलप कर नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए हमें कई लेक्चर्स की जरूरत है, मगर उसका लुबे लुबाब ये है कि जब वेव फंक्शन के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व की जाती है तो उसके नतीजे में हमें तमाम एनर्जी लेवल्स मिलते हैं, हाइड्रोजन एटम के और दीगर एटम्स के भी, और जो एनर्जीज हैं वह ऐन वही हैं जो बोहर ने प्रिडिक्ट किए थे। अब इसके अलावा हमें और बातें भी पता चलती हैं, उनकी तरफ मैं आना चाहता हूं। ये देखें कि बोहर एटम में सिर्फ एक क्वांटम नंबर है n, जिसकी कीमत 1, 2, 3 वगैरह हो सकती है। n = 0 की मुमानियत है। लेकिन जब हम इसको क्वांटम मैकेनिक्स से हल करते हैं, मतलब ये कि हाइड्रोजन एटम इज सॉल्व्ड क्वांटम मैकेनिकली, तो हमें और चीजों का पता चलता है। यहां पर आप ये देखें कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, 2, 3 वगैरह हो सकता है, लेकिन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जिसको L कहते हैं, उसकी कीमत 0, 1, 2, 3 और n-1 तक हो सकती है। यहां एक बड़ा फर्क आता है। ये देखें कि n = 1 के लिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ L = 0। अब ऐसे लगता है कि इस बात से बोहर मॉडल की तो बिल्कुल नफी हो गई, क्योंकि याद रहे कि हमने बोहर मॉडल इस तरह से सॉल्व किया था कि एक इलेक्ट्रॉन घूमता है, घूमने के नतीजे में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा होती है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फिर अट्रैक्शन को बैलेंस करती है, और अगर ये ना घूमे तो फिर कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं होगी, फिर एटम को कोलैप्स कर जाना चाहिए। अब ये देखें कि n = 1 क्वांटम मैकेनिक्स में भी अलाउड है, लेकिन n = 1 के साथ L = 0 अलाउड है। अब ये कैसे हो सकता? यहां पर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बात आती है। पिछले लेक्चर में मैंने इसका मुख्तसरन जिक्र किया था कि डेल्टा x × डेल्टा p इज अप्रोक्सीमेटली प्लैंक्स कांस्टेंट h बार। अब यह है कि एक एटम में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस r पे है। ये उसकी अनसर्टेनिटी अगर हम तस्वुर करें इस डिस्टेंस r को, तो इसमें अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम आती है। डेल्टा p × a इज अप्रोक्सीमेटली h बार प्लैंक्स कांस्टेंट, तो यहां से फिर डेल्टा p इज h बार डिवाइडेड बाय a। अब क्योंकि a 0 नहीं है, अगर a 0 हो जाए तो फिर देखिए क्या होता, फिर डेल्टा p इन्फिनिट हो जाता। अगर डेल्टा p इन्फिनिट हो जाता तो इससे फिर डेल्टा p² डिवाइडेड बाय 2pm भी इन्फिनिट हो जाएगा, जिसका मतलब ये कि काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। चुनाचे हाइड्रोजन एटम को कोलैप्स होने से अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल रोकता है। अब सोचिए कि कितनी दिलचस्प बात बनी कि वैसे तो कोई इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है नहीं, लेकिन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जरूर है। और मैं फिर इस बात को दोहराता हूं कि अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान फासला 0 हो जाए, यानी कि अगर एटम कोलैप्स हो जाए, तो फिर काइनेटिक एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन की इन्फिनिट हो जाएगी। और ऐसा क्योंकि मुमकिन नहीं, इस वास्ते हाइड्रोजन एटम स्टेबल रहता है। एक और क्वांटम नंबर है जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml कहलाता है। ml की कीमतें हैं
माइनस एल से प्लस एल तक, तो अगर एल की कीमत 2 है तो एम एल -2, -1, 0, 1 और 2 हो सकता है। अब ये एल और एम एल क्या है? एल एक वेक्टर है जो यूं घूमता है और इसकी लेंथ स्क्वायर रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस 1 इंटू एच बार है, और इस एल यानी कि जो स्क्वायर रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस 1 है उसमें कीमतें 0, 1, 2, 3 वगैरह हो सकती हैं। एम एल इसका प्रोजेक्शन है अलोंग द जेड एक्सिस, और ये -L से +1 प्लस एल तक हो सकता है। इसको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इस वास्ते कहते हैं कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाए तो ये जो मुख्तलिफ स्टेट्स हैं इनकी एनर्जीज अलग अलग हो जाएंगी। इसके अलावा एक और बात भी है कि हर इलेक्ट्रॉन का स्पिन होता है। इलेक्ट्रॉन को आप एक लट्टू तस्वुर करें जो घूमता है इस तरह से या इस तरह से। दो ही मुमकिन स्पिन डायरेक्शंस हैं, या ऊपर या नीचे। तो इलेक्ट्रॉन भी एक छोटा सा मैग्नेट होता है। चुनाचे एक इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन एटम के गिर्द घूमता है इसके कई क्वांटम नंबर्स हैं। n जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और जिसकी कीमतें 1, 2, 3, 4 वगैरह हैं। l जो प्रिंसिपल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर कहलाता है, इसकी कीमतें 0, 1, 2, 3 अप टिल n-1 है। ml जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये जाता है -L से +L तक, और फिर ms जो इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर है। अब मैं मानता हूं कि ये सारी बातें मैंने प्रूव यहां पर नहीं की, और ये तब ही प्रूव हो सकती हैं अगर आप श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करें, जिसके लिए हमें क्वांटम मैकेनिक्स की जरूरत है। इसके लिए मैं माजरत चाहता हूं, मगर चलिए श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व किए बगैर भी हम इसके नताइज के ऊपर गौर कर सकते हैं। पहली बात यह कि जब आप श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो वहां से वेव फंक्शन निकलता है, और इस वेव फंक्शन के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा जिसका ताल्लुक सिर्फ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर से है और जो रेडियल वेव फंक्शन कहलाता है। इस ग्राफ में आप रेडियल वेव फंक्शन की एक तस्वीर देख रहे हैं, बल्कि वेव फंक्शन नहीं उसके स्क्वायर की तस्वीर देख रहे हैं। और यहां पर नजर आता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट डिस्टेंस r, इस प्रोबेबिलिटी की सबसे ज्यादा वैल्यू a0 पर है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, हमारी तस्वीर अब हाइड्रोजन एटम के बारे में बिल्कुल मुख्तलिफ है। जब ये सिमेट्रिकल स्टेट में है, मतलब ये कि L = 0 या S स्टेट में है, तो इलेक्ट्रॉन का एक धुआं इस न्यूक्लियस के गिर्द या प्रोटॉन के गिर्द यूं फैला हुआ है, और ये हर तरफ बराबर है, स्फेरिकली सिमेट्रिक है। इस धुएं की सबसे ज्यादा इंटेंसिटी या इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा A0 पर है। जैसे जैसे आप एटम से दूर होते जाते हैं वैसे वैसे प्रोबेबिलिटी कम होती जाती है। तो अगर आप ये सवाल करें कि क्या यहां पर एक इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी है कि नहीं, उसका जवाब है कि हाँ है, मगर बहुत कम है। तो ये हमारे क्लासिकल तस्वुरात से बिल्कुल मुख्तलिफ बात है। क्लासिकल तस्वुरात में तो ये होता है कि एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक मखसूस दायरे में घूमता है। अब हम ये कह रहे हैं कि ये एक धुएं की तरह है और धुआं हर तरफ फैला हुआ है, लेकिन जहां ये ज्यादा डेंस है, ज्यादा घना है, वहां पर इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अच्छा, ये सारी बातें तो एस स्टेट के बारे में थी। इसी तरह हम L = 1 और L = 2 और L = 3 स्टेट्स की बात कर सकते हैं। ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं। L = 1 स्टेट जो P स्टेट भी कहलाता है, उसमें 3 मुख्तलिफ एक्सिस पे मैक्सिमा है, और D स्टेट उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ये सारी बातें हाइड्रोजन एटम के वास्ते थी। हाइड्रोजन एटम सबसे सादा एटम है, इसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है जो इस न्यूक्लियस के गिर्द घूमता है। लेकिन जब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो फिर एक नई बात सामने आती है। मैंने अपने पिछले लेक्चर में इसका जिक्र किया था कि इलेक्ट्रॉन फर्मियन है, जिसका मतलब ये
کہ اگر دو الیکٹرانز ہوں اور اگر ہم ان کو یوں ایکسچینج کریں تو ویو فنکشن اپنا سائن تبدیل کرتا ہے. یہ فرمیونز کی خصوصیت ہے اور الیکٹرانز فرمیونز ہیں. اس سے ایک اصول سامنے آتا ہے جو پالی ایکسکلوژن پرنسپل کہلاتا ہے, اور پالی ایکسکلوژن پرنسپل کے بقول دو الیکٹرانز ایک پوائنٹ کے اوپر کبھی ہو نہیں سکتے, یا اس کو دوسرے الفاظ میں اگر کہا جائے وہ ایک ہی کوانٹم اسٹیٹ میں نہیں ہو سکتے. تو پالی ایکسکلوژن پرنسپل دو الیکٹرانز کو ساتھ ہونے سے منع کرتا ہے, ان کو اکٹھے نہیں ہونے دیتا, ان کو دور رکھتا ہے. مگر صرف ایک ایکسیپشن ہے, وہ یہ کہ اگر اس کا اسپن اپ ہو اور دوسرے کا ڈاؤن ہو تو پھر یہ آئیڈینٹیکل پارٹیکلز نہ ہوئے, یہ اپنی اسپن کے لحاظ سے پہچانے جا سکتے ہیں. چنانچہ ایک آربیٹل میں, اور آربیٹل کی پہچان n, l, ml اور ms سے ہوتی ہے, ایک آربیٹل میں آپ صرف ایک اسپن کا الیکٹران ڈال سکتے ہیں, اور دوسرا الیکٹران اگر اسی آربیٹل میں ڈالنا ہے تو اس کا اسپن ڈاؤن ہوگا. یہ پالی ایکسکلوژن پرنسپل کہلاتا ہے. اب اس پرنسپل کو استعمال کرتے ہوئے چلیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف ایٹمز کس طرح سے بنتے ہیں. مثال کے طور پر ہیلیم ہے. ہیلیم کے نیوکلیس میں دو پروٹون ہیں اور ایک یا دو نیوٹرانز. اگر ایک نیوٹران ہے تو ہیلیم 3 ہے, اور یہ ہیلیم 3 آئسوٹوپ کہلاتا ہے. اور اگر دو پروٹونز ہیں اور دو نیوٹرانز تو یہ ہیلیم 4 آئسوٹوپ کہلاتا ہے. اچھا, تو ہیلیم میں دو الیکٹرانز ہوں گے, n = 1, l = 0, اور ظاہر کہ ml 0 ہوگا. اس میں دو الیکٹرانز ہوں گے اور ان کے اسپنز اپوزٹ ہوں گے. تو اس طرح سے ایک شیل مکمل ہو جاتا ہے ہیلیم میں. اب چلیے ہم اس میں ایک اور الیکٹران ڈالتے ہیں, تو ہیلیم سے لیتھیم تک جاتے ہیں. لیتھیم میں 3 پروٹونز ہیں, اور ظاہر ہے کہ اس کو نیوٹرل ہونے کے لیے ایک اور الیکٹران اب اس میں شامل کرنا ہے. وہ الیکٹران اب کہاں جائے گا؟ یہ جائے گا n = 2 اسٹیٹ میں. n = 2 اسٹیٹ میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں, یا تو l = 1 یا l = 0, اور اس سے ایک دوسرے شیل کا آغاز ہوتا. اب اس میں ہم الیکٹرانز جیسے جیسے ڈالتے جاتے ہیں ویسے ویسے زیادہ کمپلیکیٹڈ ایٹمز بنتے ہیں. تو ہائیڈروجن, ہیلیم, لیتھیم, بیریلیم, بورون, کاربن, اور یہ سلسلہ یوں آگے چلتا. پھر جب دوسرا شیل بھر جاتا ہے, دوسرے شیل میں 8 الیکٹرانز آ سکتے ہیں. 8 کیوں آ سکتے ہیں؟ چلیے اس کا حساب لگاتے ہیں. n = 2 کے لیے l کی 2 ممکنہ ویلیوز ہیں, یا تو l 0 ہو سکتا ہے s اسٹیٹ, یا l = 1 p اسٹیٹ. اب l = 0 میں 2 الیکٹرانز آ سکتے ہیں, ایک جس کا اسپن اوپر ہے, دوسرا جس کا نیچے ہے. l = 1 کے لیے ml کی 3 ممکنہ اسٹیٹس ہیں, -1, 0, +1, اور ہر ایک میں 2 الیکٹرانز آ سکتے ہیں, ایک اوپر ایک نیچے. چنانچہ 2 s اسٹیٹ سے آئے اور 6 p اسٹیٹ سے. اب اسی طرح ہم n = 3 پہ آگے بڑھ سکتے ہیں, 4 وغیرہ, اور یوں جتنے بھی ایٹمز ہیں پیریوڈک ٹیبل میں ان کا ہم الیکٹرانک کنفیگریشن بنا سکتے ہیں. الیکٹرانک کنفیگریشن سے مراد کیا؟ آپ یہاں پر دیکھیں تو پرنسپل کوانٹم نمبر بتانا ہوتا ہے جو یہاں پر 3 ہے. اینگولر مومنٹم کوانٹم نمبر L کی قیمت 1 ہے, یعنی کہ P اسٹیٹ ہے, لہذا نمبر آف الیکٹرانز ان دا سب شیل از اکول ٹو 6. اس کو الیکٹرانک کنفیگریشن کہتے ہیں. اب اس طرح سے ہم مختلف ایٹمز کے الیکٹرانک اسٹرکچرز بنا سکتے ہیں. یہاں آپ دیکھیں تو آکسیجن میں 8 پروٹون ہیں, 8 نیوٹران ہیں اور 8 الیکٹران. فاسفورس میں 15 پروٹون, 16 نیوٹران, 15 الیکٹران. زنک میں 30 پروٹون, 35 نیوٹران, 30 الیکٹران. ایٹم کی پھر یوں تصویر بنی کہ نیوکلس ہے, نیوکلس کے گرد پہلے
s الیکٹرانز ہیں، پھر p الیکٹرانز ہیں، پھر باہر کے شیلز ہیں. اب یہ شیلز کا ہونا اس لیے ممکن ہے کہ پالی ایکسکلوژن پرنسپل زیادہ الیکٹرانز کو اکوموڈیٹ نہیں کر سکتا. میرا مطلب یہ کہ ہر باڈی یہ کوشش کرتی ہے کہ وہ اپنی انرجی کم سے کم کرے، تو الیکٹران بھی یہ ضرور چاہتا ہے کہ وہ کسی اوپر کے شیل سے نیچے کے شیل میں آئے، اور خصوصاً n=1 شیل میں پہنچے. لیکن n=1 شیل بھرا ہوا ہے اور اس میں زیادہ سے زیادہ 2 الیکٹرانز آ سکتے ہیں. باہر سے کوئی الیکٹران اب اس میں داخل نہیں ہو سکتا، ممانعت ہے اس کے اوپر. اب فرض کیجئے کہ کسی طرح سے ہم پالی ایکسکلوژن پرنسپل کو ختم کر سکتے، کوئی ہمارے پاس سوئچ ہے جس کے ساتھ وہ آف کیا جا سکتا، تو پھر جتنے ایٹمز ہیں دنیا میں ماں سوائے ہائیڈروجن اور ہیلیم کے سارے کولیپس ہو جاتے، کیونکہ ان کے الیکٹرانز سارے کے سارے n=1 اسٹیٹ میں آ جاتے، اور پھر ہماری دنیا اس طرح کی رہ نہیں سکتی. وہ کیا دنیا ہوتی ہمیں نہیں پتا. اچھا، تو یہ ساری باتیں تھی ایٹمز کی. مگر ایٹم سے مالیکیولز بنتے ہیں. اگرچہ اب وقت بہت کم رہ گیا ہے، مگر میں اس کا ہلکا سا ذکر تو ضرور چھیڑوں گا. ہائیڈروجن مالیکیول سب سے سادہ مالیکیول ہے. اس میں ایک ہائیڈروجن ایٹم یہاں ہے، دوسرا ہائیڈروجن ایٹم یہاں ہے. فرض کیجئے کہ یہ ایک دوسرے سے بہت دور ہیں. اگر بہت دور ہیں تو اس کا اور اس کا آپس میں تو کوئی تعلق نہیں ہے. مگر جیسے جیسے یہ ایک دوسرے کے نزدیک آتے ہیں، ویسے ویسے اس کے الیکٹران پر اس کے پروٹون کا اثر ہوتا ہے، اور اس کے الیکٹران پہ اس کے پروٹون کا اثر ہوتا ہے. چنانچہ اب یہ ایک 2 سینٹر پرابلم بن گیا. پروٹون یہاں، پھر الیکٹران یہاں، الیکٹران یہاں. جب آپ اس کو نزدیک لاتے ہیں تو اس کا الیکٹران کبھی ادھر بھی چلا جاتا ہے اور اس کا الیکٹران کبھی ادھر بھی چلا جاتا. ہائیڈروجن مالیکیول کے اندر آپ یہ تمیز کر ہی نہیں سکتے کہ یہ الیکٹران اس پروٹون کا ہے کہ اس پروٹون کا. اور ان الیکٹرانز کی مکمل شیئرنگ ہوتی ہے. وہ نہ ایک الیکٹران نہ تو اس پروٹون کا رہتا ہے اور نہ ہی اس کا. ان کے درمیان جو فورس بنتی ہے، میرا مطلب یہ ہائیڈروجن ایٹم اور ہائیڈروجن ایٹم کے درمیان جو فورس بنتی ہے وہ کافی ہوتی ہے ان کو جوڑنے کے واسطے، اور اس کو بائنڈنگ انرجی کہتے ہیں. اگر آپ 2 ہائیڈروجن ایٹمز کو علیحدہ کرنا چاہیں ایک ہائیڈروجن مالیکیول سے، تو آپ کو کافی انرجی صرف کرنی پڑتی ہے. بڑی دلچسپ باتیں ہیں مالیکیولز کے بارے میں جو اگر فرصت ہوتی تو میں آپ کو ضرور بتاتا. ایک بات تو یہ ہے کہ یہ 2 ہائیڈروجن ایٹمز یوں ارتعاش کر سکتے ہیں، وائبریٹ کر سکتے ہیں، اور ان کی وائبریشن کی انرجیز صرف چند مخصوص انرجیز ہو سکتی ہیں جن کو وائبریشنل سٹیٹس کہتے ہیں. یہ ساری باتیں کوانٹم میکینکس سے آتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں نے کوانٹم میکینکس کا تعارف کیا تھا پچھلے لیکچر میں، تو ادھر میں نے یہ کہا کہ انرجی لیولز کوانٹائزڈ ہوتے ہیں، کہ ان کی یہ ویلیوز ہو سکتی ہیں، درمیان کی ویلیوز نہیں ہو سکتی ہیں. اور یہی بات اب مولیکولر وائبریشنز کے اوپر صادق آتی ہے کہ جب یہ وائبریٹ کرتے ہیں تو ان کی صرف چند وائبریشنل سٹیٹس، چند وائبریشنل انرجیز ہی ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ ایک اور دلچسپ بات یہ کہ یہ مالیکیول یوں روٹیٹ کر سکتا ہے، اور اس کی روٹیشن بھی کوانٹائزڈ ہوتی ہے. اب یہ دیکھیں کہ ایک لٹو کسی بھی اینگولر مومنٹم کے ساتھ گھوم سکتا ہے. اس کو آپ تیز گھما سکتے ہیں، آہستہ گھما سکتے ہیں، یہ آپ کی مرضی کے اوپر، یہ اس پہ منحصر ہے کہ آپ نے اپنی ڈوری کے ساتھ اس کو تیز گھمایا یا آہستہ گھمایا. مگر ایک ہائیڈروجن مالیکیول کے ساتھ آپ یہ کھیل نہیں کھیل سکتے. ہائیڈروجن مالیکیول یا تو L=0 اسٹیٹ میں ہوگا، یا 1 اسٹیٹ، یا 2 اسٹیٹ، 3 اسٹیٹ، یعنی کہ 0H بار، 1H بار، 2H بار وغیرہ. تو اس کی روٹیشنز بھی کوانٹائزڈ ہیں. لہذا ایک ہائیڈروجن مالیکیول میں کئی مختلف چیزیں آتی ہیں. وہ وائبریٹ کرتا ہے، روٹیٹ کرتا ہے، اس کے الیکٹرانز ایکسائٹ ہو سکتے ہیں، ڈی ایکسائٹ ہو سکتے ہیں، اور یہ
بالکل نیا اور ایک مکمل سبجیکٹ ہے مولیکولر فزکس کا، جو اس لیکچر سیریز میں چھیڑ بھی نہیں سکوں گا. اس کے لیے پھر آپ کو فزکس مزید پڑھنی پڑے گی، خصوصاً کوانٹم میکینکس پڑھنی پڑے گی. اس کے ساتھ آج کا